کاٹتا، وہاں نارل پھینکتا۔ شیطان کو یقین ہے کہ دینے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، اگر مانگنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگ لو۔ شیطان سے بدتر قوم آج اپنی عورتوں کو، آج جو ہے اپنی ماں اور بہنوں کو عامل تو عامل پنڈتوں کے پاس بھیج رہے ہیں، جادوگروں کے پاس بھیج رہے ہیں، بلکہ مندروں کے اندر جا کر اپنے بچوں کا اتارا کرا رہی ہیں۔ آج مسلمان عورتیں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، میں تمہیں کعبے کی عظمت کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی مرد، اگر کوئی عورت کفر کا کام کرتی ہے یا کرتا ہے، شرک کا کام وہ کرتے ہیں، آپ مکتب فکر سے بالا تر ہو کر دیوبند، بریلی اور جو ہے اپنی خانقاہوں سے ہٹ کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ سوچیں کہ اگر کوئی کفر کرتا ہے، پوری دنیا کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جو عورتیں مندروں کے پاس قطار لگا کر اپنے بچوں کو لے جاتی ہیں اور اس بت کا اتارا کراتی ہیں، کچھ عورتیں بت کے اوپر جا کر دہی کو ڈالتی ہیں اور وہاں دودھ کو ڈالتی ہیں، وہاں سے تاگا لے کر آتی ہیں۔ بتوں کے پاس جانے کا کیا معنی ہے؟ بتوں کے پاس جانے کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ یہاں جانے کے پاس جانے سے ہمارے بچوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ہمارے گھر کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اور ہمارے گھر کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں کون شفا دینے والا ہوتا ہے؟ پیغمبر شفا دیتے ہیں، رسول شفا دیتے ہیں، فرشتے شفا دیتے ہیں۔ کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ تبارک تعالیٰ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں شفا طلب کرنے کے بجائے یہ جو عورتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈینی روڈ کے پاس ایک ٹیمپل ہے، مندر ہے، اسی طرح مجسٹک کے اندر ایک مندر ہے، صبح میں فجر کی نماز کے بعد آپ وہاں پر جائیں، غیر مسلموں سے زیادہ برقع پوش عورتیں قطار کے اندر لگ کر وہاں پنڈت کے پاس جاتی ہیں، وہاں بتوں کے پاس جاتی ہیں اور وہاں بتوں کے پاس اپنے بچوں کا اتارا کرتی ہیں۔ کیا ان کا کلمہ باقی رہتا ہے؟ اگر کلمے سے ہٹ جاتی ہیں تو شوہر سے ان کا نکاح باقی رہتا ہے، اگر نکاح ختم ہو جاتا ہے تو پھر پیدا ہونے والی اولاد حلال کی اولاد ہے یا حرام کی اولاد ہے؟ آپ غور کریں میرے بھائی، اگر کوئی دینے والا ہے تو صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ پیغمبروں کو بھی وہی دیتا ہے، فرشتوں کو بھی وہی دیتا ہے، کافروں کو بھی وہی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی وہی دیتا ہے، ماننے والوں کو بھی وہی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی وہی دیتا ہے، دوستوں کو بھی وہی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی وہی دیتا ہے۔ زمین کا نظام چلانے والا وہی ہے، آسمان کا نظام چلانے والا وہی ہے، فرشتوں کو پالنے والا وہی ہے، سمندر کی مخلوق کو پالنے والا وہی ہے۔ تو انسان کی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے سے قاصر ہے، اور یہ جو عامل ہیں یہ ہماری حاجتوں کو پورا کریں گے، یہ ہماری ضرورتوں کو پورا کریں گے، یہ ہمیں بچہ دیں گے، یہ ہمیں اولاد دیں گے، یہ ہمارے کاروبار کے اندر ترقی دیں گے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھیتی تم بوتے ہو، اناج ہم نکالتے ہیں، یا اناج تم نکالنے والے ہو یا اناج ہم نکالنے والے ہیں۔ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے بادل سے بارش کو برسانے والا؟ کون ہے مردہ زمین سے کھیتی کو اگانے والا؟ کون ہے زندہ سے مردہ نکالنے والا؟ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون ہے زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالنے والا؟ دن سے رات کو نکالنے والا، رات سے دن کو نکالنے والا کون ہے؟ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ یہ چیزیں کرنے والا ہے۔ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ جو لوگ جا کر دوسروں کے پاس ہاتھ دکھاتے ہیں، دوسروں کے پاس جا کر فال کھلاتے ہیں، دوسروں کے پاس جا کر نفع کی امیدیں کرتے ہیں، دوسروں کے پاس جا کر نقصان کی امیدیں کرتے ہیں، دیکھو آج کے جو عامل ہیں، داڑھی مڈے، آبرو پر حملہ کرنے والے، عصمت کے لٹیرے، ماں بہنوں کے سینوں کو تاکنے والے، ان کی چولیوں کے اندر ہاتھ ڈالنے والے، ان کی چوٹی کے بالوں کے اندر ہاتھ کھنگالنے والے، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے، بتلائیے تو ایمان سے ہٹ چکے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ تو کافر بھی مانتا ہے آپ کا مقام اور مرتبہ، عیسائی مانتے ہیں، مشرک مانتے ہیں،
آپ کے دشمن مانتے ہیں کہ آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان نہیں کروایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام پیغمبروں کے امام ہیں، آپ تمام رسولوں کے امام ہیں، آپ شافی محشر ہیں، آپ ساقی کوثر ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید الانس ہیں، آپ سید الجن ہیں، آپ سید البشر ہیں۔ آپ کا قدم جنت میں گئے بغیر کوئی پیغمبر جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا، آپ کی امت جنت میں گئے بغیر کوئی پیغمبر کی امت جنت کے اندر قدم نہیں رکھ سکتی۔ لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے رہتی دنیا والوں کو، دنیا قیامت تک کے آنے والے نسل انسانی کو، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ بتا دیجئے میں سب کچھ ہوں، میرا مقام بلند ہے، میرا مرتبہ بلند ہے، لیکن میں اپنی ذات پر، میں حضرت فاطمہ کی بھوک مٹانا تو دور کی بات، حضرت علی کی تنگ دستی کو دور کرنا تو دور کی بات، آپ کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا جا رہا تھا اور پانی کی پیاس لگ رہی تھی، ان کو پانی دینا اور ان کو قتل ہونے سے بچانا یہ تو بہت دور کی بات ہے، اور بدر کے میدان کے اندر مشکلات آئی، ان مشکلات کو دور کرنا یہ تو دور کی بات ہے۔ ایک یہودن عورت نے آپ کے کھانے کے اندر زہر ملا دیا، اس کھانے سے زہر کو دور کرنا دور کی بات ہے۔ آپ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی اوپر سے چٹان کو گرانا چاہ رہا تھا، آپ اپنی طاقت اور قوت سے اس چٹان کو روکنا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی ذات کے لیے نہ نفع پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں، خدا چاہے نفع مجھے ملے گا، خدا چاہے تو مجھے نقصان ملے گا، خدا کی مرضی کے علاوہ میرے امام الانبیاء ہونے کی وجہ سے، میرے سید الانس ہونے کی وجہ سے، میرے ساقی کوثر ہونے کی وجہ سے، میرے شافی محشر ہونے کی وجہ سے میں اپنی ذات کو نفع اور نقصان پہنچانے کا مالک نہیں ہوں۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلان کروا دیا گیا کہ آپ اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ عامل کون سے کھیت کا ملی، نماز کو چھوڑ کر، گندی فلمیں دیکھ کر، عورتوں کی آبرو سے کھیل کر، عورتوں کی عزتوں کا کھلواڑا کر کر، مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ ڈال کر، ارے یہ سائنٹیفک زمانہ ہے، یہ ہوشیاری کا زمانہ ہے، یہ ایجوکیشن کا دور ہے، یہ یونیورسٹی اور کالجوں کا دور ہے، یہ علم کا دور ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، عقل سے کام لو۔ سید الانبیاء، امام الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طائف کی سرزمین کے اندر گئے ہیں، آنے والے پتھروں کو آپ روکنا چاہا تو آپ نے روکا نہیں ہے، آپ کو جو ہے شیب ابی طالب کے اندر بند کر دیا گیا، آپ کو مکہ المکرمہ سے نکالا جا رہا ہے، آپ کو حرم محترم کے اندر اونٹ کی اوجھڑی کو ڈالا جا رہا ہے، آپ کی بیٹی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر فخر و فاقے چل رہے ہیں، چکیاں چل رہی ہیں، تنگ دستی چل رہی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں ایک چاند کو دیکھ لیتی، دوسرے چاند کو دیکھ لیتی، تیسرے چاند کو دیکھ لیتی، 3 چاند کے درمیان 60 دن آتے ہیں، 2 مہینے ہوتے ہیں۔ قربان جائے اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی۔ صحابی نے پوچھا کہ آپ کے گھروں کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرماتے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گلیوں میں جاتے، کسی شاخ سے کھجور گرتا اور وہ سوکھ جاتا اور اس کی بیج مل جاتی یا سوکھا کھجور مل جاتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا گزارا یہ ہوا کرتا تھا کہ ان بیجوں کو پانی میں ڈال دیا کرتے تھے، ان کھجوروں کو پانی میں ڈال دیا کرتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کو پی کر زندگی گزارا کرتی تھی۔ قل لا املک لنفسی، آپ کے پیروں تلے اگر آپ چاہیں تو احد کا پہاڑ سونا بنا کر پیش کر دیا جائے۔ کون سی تعویذ نہیں تھی آپ کے پاس، کون سا پلیتا آپ چاہتے تو استعمال نہیں کرتے،
آپ نے اپنی جو ہے شہادت کی انگلی سے جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھارے کنویں کے جو ہے چشمے کو آپ کا تھوک کا ذرہ ڈال کر اس چشمے کے پانی کو آقا نے میٹھا کر دیا۔ آقا نے ایک چلو بھر پانی کے اندر کلی کیا، صحابہ کے ہزاروں کی تعداد کا لشکر اس میں غسل کیا اور اس میں وضو کیا اور اس میں پینے کے لیے پانی کو جمع کر لیا۔ اللہ نے چاہا تو کھارا چشمے کا پانی میٹھا ہو گیا، اللہ نے چاہا تو وہ ایک چلو بھر پانی وہ سمندر بن گیا، اللہ نے چاہا آپ کی جو ہے انگلی کی اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن جب خدا نے چاہا، نہیں چاہا کہ فاطمہ کے گھر کے اندر جو ہے دولت آ جائے، اللہ نے جب نہیں چاہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر کا جو ہے چولہا جل جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی ذات، اپنے گھرانے والے، اپنی بیٹی اور اپنی جو ہے ازواج مطہرات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو یہ کون ہوتا ہے؟ کون سے کھیت کا مولی ہوتا ہے ہمیں مالدار بنانے والا، ہمیں امیر بنانے والا، ہمیں مقدمے کے اندر جتانے والا؟ آقا کا مقام کیا ہے؟ آقا کا درجہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل معراج میں تشریف لے گئے، فرمایا ایک مقام پر رک گئے، آقا نے فرمایا اے ہم سفر، اے رفیق سفر، یہ سفر کے اندر دغا بازی کیسی؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جانا آپ کا مقام ہے، آپ کا درجہ ہے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم جبرائیل کا ایک قدم آگے اٹھے گا اس کے پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ آقا کا مقام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی جسم کے اندر روح مبارک کو ڈال دیا گیا، سب سے پہلے آنکھوں کو کھولا تو عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا ابھی جو ہے کوئی میری اولاد پیدا نہیں ہوئی، ابھی میری کوئی ذریت پیدا نہیں ہوئی، ابھی مجھ سے جو ہے کوئی بچے پیدا نہیں ہوئے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تیری ذریت کے اندر آخر میں ایک نبی کو بھیجوں گا، ایک رسول کو مبعوث کروں گا، جب تک تمام پیغمبر اس پر ایمان نہیں لائیں گے ان پیغمبروں کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ رتبہ ہے آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ فرماتے ہیں میں نفع نقصان کا مالک نہیں، یہ دیتا ہے کم وقت، کیا دیتا ہے؟ تعویذ، اس کے اندر لکھا ہے جبرائیل اے میکائیل، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سسرال کے جہیز میں حضرت جبرائیل اس کو مل گئے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آپ جانتے ہیں سب سے پہلی وحی۔ اللہ تبارک تعالیٰ پہلی وحی کے بعد وحی کے سلسلے کو منقطع فرما دیا، وحی کے سلسلے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے روک لیا۔ اب کلام پاک کی لذت، کلام پاک کی مٹھاس، کلام پاک کی حلاوت اور وحی کی برکتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر چکے تھے۔ حالانکہ آپ کو پہلی مرتبہ تکلیف ہوئی، آئے اور اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ کڑاکے کی سردی کے موسم میں آپ کے پسینے چھوٹ رہے تھے لیکن وحی کی لذت کو آپ پا چکے تھے، کلام پاک کی حلاوت کو آپ محسوس کر چکے تھے، نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، جبرائیل امین علیہ السلام کا انتظار بار بار کر رہے تھے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے؟ ملک الموت روح لینے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ آئی، خبردار یہ میرا محبوب ہے، میرا چہیتا بندہ ہے، روح تو لینے جا رہے ہو، اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے محبوب کو، میرے چہیتے کو اگر ذرہ برابر تکلیف ہوگی تو تمہیں جلا کر خاکستر کر دوں گا، تمہیں نیست و نابود کر دوں گا، خبردار کہ اس طریقے سے روح کو نکالنا جیسے کسی پھول کی پنکھڑی سے خوشبو نکلا کرتی ہے۔ ملک الموت کی ہمت نہیں تھی، ملک الموت کی مجال نہیں تھی، فرشتے آقا کے سامنے کانپا کرتے تھے۔ آقا کے سامنے فرشتوں کا کیا مقام ہے، فرشتوں کا کیا درجہ ہے؟ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جب
जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही को लाना बंद कर दिया। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तौर से जिब्राइल को नहीं बुला सके। तलब थी, आप में ख्वाहिश थी, आप में कलाम पाक पढ़ने की जो है जुस्तजू थी, तलाश थी, लेकिन जब वही का सिलसिला रुक गया, अपनी ताकत सर्फ कर कर, अपनी नबूवत, अपनी रिसालत का इस्तेमाल कर कर आक़ाए दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हिम्मत नहीं हुई कि जिब्राइल को अपनी मर्जी से बुला ले, खुदा की मर्जी से हटकर, खुदा की मर्जी के खिलाफ। तो आज का ये दाढ़ी मुंडा आमिल, आज का हराम खाने वाला, औरतों की आबरू को लूटने वाला, औरतों से बेपर्दगी करने वाला लिख देता है तावीज़ के अंदर, या जिब्राइल या मीकाईल। आका के बुलाने पर जिब्राइल नहीं आए, आका की तलब पर नहीं आए, आका की तड़प पर नहीं आए। हदीस में यहाँ तक आता है कि एक मरतबा आका पहाड़ के दामन में गए, जिब्राइल अमीन का इंतजार किया, ना आने पर आपने इरादा किया कि ना आए तो ये जिंदगी ही मेरे लिए क्या फायदा। अपने आप को वहां से गिरा लेना चाहा। आक़ाए दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल के अंदर ये इरादा होकर गुजर गया, लेकिन जिब्राइल अमीन को अपनी ताकत और अपनी कुव्वत से ना बुला सके। और आज का आमिल एक पर्ची के अंदर 10 पैसे की इंक से लिख लिख कर यूं कहे कि जिब्राइल इसकी गोद भर दे, जिब्राइल इसे बच्चे दे दे, मीकाईल इसको रिस्क दे दे और इसको औलाद दे दे, और जो है मियाँ बीवी के तफरीके को खत्म कर दे, इनके इख्तलाफात को खत्म कर दे। अल्लाह के लिए गौर करे कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम नहीं कर सकते, अल्लाह की मर्जी को छोड़कर, अल्लाह के मनशे को छोड़कर, अल्लाह की कुदरत से हटकर वो आमिल लोग कर बैठेंगे। ये आपके ईमान को क्या हो गया है, आपकी सोच को क्या हो गया है, आपकी समझ को क्या हो गया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कह दिया कि तुम जो है मांगोगे हम नहीं देंगे। अल्लाह तो कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ऐ बंदो हम तो तुम्हारे शहर रग से ज्यादा करीब हैं, तुम्हारा मांगना हमें पसंद है। क्यों अल्लाह ताला के दर को छोड़कर मक्कार आमिलों के दर पर, पंडितों के पास जाते हो, जादूगरों के पास जाते हो? वो जो है जाली पर ताले लगे पड़े हैं, कहे के ताले, ये इसके ताले कि बीवी ये चाहती है कि शौहर के मुंह पर जो है ताला लग जाए और उसकी जुबान बंद हो जाए, और ये दोनों मिलकर चाहते हैं कि सास के मुंह पर ताला लग जाए, वो ये चाहती है बहू के मुंह पर ताला लग जाए। अरे अगर जुबान जो है किसी के ताले से बंद होनी होती, इस्लाम पर आज हमले हो रहे हैं, आज कुरान के मुकाबले में झूठा कुरान बनाया जा रहा है, आज नबी के मुकाबले में झूठे नबियों को पैदा किया जा रहा है, आज दीन के मुकाबले में झूठा दीन पैदा किया जा रहा है। हिम्मत हो पूरे जादूगरों को जमा कर लो, हिम्मत हो पूरे पंडितों को जमा कर लो, हिम्मत हो पूरे आमिलों को जमा कर दो, कहो हम तुम्हें चंदा देंगे। एक ताला ऐसा बनाओ सलमान रुश्दी के जुबान पर ताला लग जाए, एक ताला ऐसा बनाओ तस्लीमा नसरीन की जुबान पर लकवा मार दे, एक ताला बनाओ अडवाणी और ठाकरे के जुबान पर ताला लग जाए, और दुश्मनाने इस्लाम और मुसलमानों के जो दुश्मन हैं, मुसलमानों की औरतों की आबरू को लूटने वाले, मुसलमानों की जानो माल की जिंदगी से खेलने वाले आज जो है कहां गए हैं? ये किस वक्त काम आएंगे? अगर आज काम नहीं आएंगे, निकालो अपनी जो है कुव्वतें बताओ, अपनी तावीज का असर बताओ, अपने पलीते का असर बताओ। खुद इनकी बेटी धेड़ो चमार के साथ भाग जाती है, इनमें ताकत नहीं होती अपनी बेटी को बुलाने की, खुद इनका बेटा गैर को लेकर भाग जाता है, इनमें ताकत नहीं होती अपने बेटे को बुलाने की। वो हमारी मुरादों को पूरा करेंगे, वो हमारी हाजतों को पूरा करेंगे, वो हमारी समाजतों को पूरा करेंगे। हजरात कुछ चीजें ये ऐसे बताते हैं और वक्ती तौर पर शैतान इनका साथ भी देता है, जिसकी वजह से आज का समाज और आज का माशरा धोखे में आ जाता है।